بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. محترم حضرین، عبارت جس کی شرح ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس طرح تھی: اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ان اللہ خلقنا ورزقنا، اور ہمیں روزی دی، ولم یترکنا حملا، اور ہمیں بیکار نہیں چھوڑا کہ کوئی حکم نہ دیا ہو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ بلکہ ہماری طرف ایک رسول کو بھیجا. اس کے بعد یہ جملہ ہے: فمن اطاعہ دخل الجنہ ومن عصاہ دخل النار. جس شخص نے اس مبعوث بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کی، ان کی باتوں کو مانا، وہ جنت میں داخل ہو گیا. وہ گیا پاسٹ ٹینس، یعنی یہ اتنا یقینی ہے کہ اگرچہ مستقبل میں ہونے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ حتمی فیصلہ ہے، لہذا مستقبل کی بات ہوتے ہوئے بھی ماضی کی طرح ہے، انتہائی یقینی. اور جس نے نافرمانی کی وہ جہنم میں گیا. شیخ سلیمان کوحیلی حفظہ اللہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو شخص نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ آپ کی اطاعت دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا. اس بات کو جو سادی سوتی ہے ہم سنتے رہتے ہیں، اس کی دلیلیں نقل کی. ان دلیلوں کو ذہن میں بٹھائیں اور خود سے یہ طے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام اور کیا حقوق دیے ہیں. یہ مقام اور یہ حق مخلوقات میں اب کسی کو حاصل نہیں ہے. کسی بھی بزرگ کو، امام کو، مفتی صاحب، ہمارے دادا پردادا، یا کوئی کتنی بھی عزت والا ہو، ہوا میں اڑے، پانی میں چلے، آگ میں بیٹھا ہو، یا کوئی بڑی سے بڑی کرامت کا مظاہرہ کرتا ہو، اس کو وہ مقام اور حیثیت حاصل نہیں ہو سکتا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا. آیتیں اور دلیل ملاحظہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل فرماتا ہے: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. اللہ کی اطاعت کرو اور الرسول کی. الف لام ہے رسول پہ، مخصوص رسول، کسی بھی رسول کی نہیں. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر میں پوری دنیا اور پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ان کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون، تاکہ ان پر رحم کیا جائے. چنانچہ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ رحمت کے حاصل ہونے کا راستہ ہے، طریقہ ہے. لعلکم ترحمون. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ملے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اس اپنے رب کی مغفرت کی طرف لب کو سارعو، تیزی سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اس میں کمپٹیشن ہونا چاہیے. سابق کو بھی یہ جگہ سورہ حدید میں کہا: اپنے رب کی مغفرت، بخشش کی طرف لب کو، اور جنت کی طرف. وہ جنت عرضھا، اس کی پہنائی، اس کی کشادگی، لمبائی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی طرح ہے. جنت آسمانوں اور زمین کی طرح کشادہ ہے. سب سے ہلکے جنتی کو، سب سے آخری جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا کہ دنیا میں جو کچھ ہے تو دنیا کے جیسی 10 کشادگی والی، اس کے 10 گنا زیادہ تم کو جنت دی جائے گی. سب سے ہلکے درجے کی جنتی کی یہ جنت ہوگی. بتائیے، اندازہ لگائیے. تو ایسی جنت کی طرف لب کو. وعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب متقی کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہی متقی ہیں. لہذا معلوم ہوا کہ جنت اور مغفرت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے جڑی ہوئی ہے. جس شخص نے رسول کی اطاعت نہیں کی اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی. من ادعا، اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بات کو مانتا ہے،
اللہ کی اطاعت کرتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے اپنی جب اللہ کے رسول کی نہیں مانی تو اس نے اللہ کی محبت و اطاعت پر دلیل قائم نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو معیار قرار دیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم کو ہم کو اللہ سے محبت ہے، جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنے بھی مسلمان ہیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے؟ کہے گا تو کفر ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ سے محبت ایمان کی ایک جڑ بنیاد ہے، سمجھ لیجیے۔ تو اگر اللہ سے محبت ہے تو اس محبت کو صرف زبان سے بول دینا کافی نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس کا معیار کیا مقرر کیا کہ تم اپنی محبت میں سچے اور صادق ہو یا نہیں۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، یعنی رسول کی اتباع کرو۔ کیا ہے؟ یحببکم اللہ، نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہم کہتے رہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، نہیں چلے گا۔ اللہ سے محبت ہے تو اللہ نے کسوٹی معیار اس کا یہ مقرر کیا کہ رسول کی اتباع ہو۔ نتیجے میں جب ہم اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے تو دو نتیجے کا ذکر کیا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہم میں سے ہر مسلمان چاہے گا نا کہ اللہ ہم کو پسند کرے، محبت کرے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ رسول کی اتباع۔ کون رسول؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کوئی شخصیت کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اور کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے محبوب کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ عطیہ کہ اس کی ان سے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دنیا میں ہم کو جو مصیبتیں، عذاب، تکلیفیں، آفتیں آتی ہیں، آخرت میں جو قبر کا عذاب ہو، جہنم کا عذاب ہو، میدان محشر کا فزع اکبر اور گھبراہٹ ہو، کوئی بھی چیز اس کو سامنا کرنا پڑے گا جو گنہگار ہے۔ جب اللہ گناہ کو بخش دے گا تو یہ سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کی محبت کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ بالکل صاف مضمون ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے کوئی گہرے علم کی، دقت کی اور بہت بڑے علامہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عام آدمی بھی اس کا ترجمہ سن کر اس کا معنی سمجھ سکتا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے بغیر کوئی شخص، اللہ کی محبت اور اس کی اطاعت رسول کی محبت سے جڑی ہے، اور اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے بغیر ثابت مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی حدیثوں کا انکار کرتا ہے، رسول کو نہیں مانتا یا رسول کو بظاہر مانتا ہے لیکن رسول کی بات کو چھوڑ کر فلاں اور فلاں کی بات کو مانتا ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہیں پہچان رہا ہے جو اللہ نے ان آیتوں میں بیان کیا، اور ایسی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا مثال کے طور پہ، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ دنیا میں انسان کو کچھ بھی مل جائے، کتنا بھی مقام مل جائے، کتنی بھی پراپرٹی بنا لے، کہ ساری چیزیں ملنے کے باوجود اس کے لیے غم اندوہ کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ چھوٹ جانا ہے، یہاں سے چھوڑ کے چلا جانا ہے۔ پوری دنیا اگر آپ کما لیں تب بھی آپ کا مزہ کرکرا ہو جائے گا جب یہ تصور دل میں پیدا ہو کہ یہ سب کچھ تو ہم نے کما لیا لیکن مر جائیں گے، سب چھوٹ جائے گا۔ جنت میں یہ دھڑکا، یہ ڈر، یہ اندیشہ، لذت کو کرکرا کرنے والی یہ بات نہیں ہوگی۔ اس میں جو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ سوچیے کتنا بڑا فضل ہے، ہم دنیا کی کتنی زندگی پاتے ہیں، اس میں اگر کچھ نیکیاں کر کے اللہ کے یہاں مقبول ہو گئے، اور کیا نیکیاں ہیں؟ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کی توحید، رسول کی اتباع، اس پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب اتنا ہم نے کیا تو کتنا کیا، اور اس کا بدلہ اگر جنت مل گیا، اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ اگر ہم جنت میں چلے گئے تو سوچئے ہمارا عمل کتنا ہے، اور ہمیشہ ہمیش کی جنت اور ایسی لذت ہے جس کا دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ذالکہ، اللہ نے خود فرمایا وذالک الفوز العظیم، یہ فوز عظیم ہے، عظیم اور بہت بڑی کامیابی ہے۔
دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے مکھی کے پر کے برابر نہیں ہے، اور جنت کی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ بہت عظیم ہے، وہاں اس کا ملنا کامیابی ہے۔ تو سوچئے کہ جنت کتنی زبردست ہے۔ اللہ عز و جل نے ایک جگہ اور سورہ نور میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا اور تقوی اختیار کرے گا تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دوسرے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، عہدہ پالے، دولت پالے، ہاں دوسرے نام کے ساتھ کتنے بھی القاب لگ جائیں، یہ صفات جس کے اندر ہوگی وہی کامیاب ہوگا، جس میں اللہ کی اطاعت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اور اس آیت سے پتہ چلا کہ نبی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ہی جنت کا راستہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں چند حدیثیں بھی، 2-3 حدیثیں بھی نقل کی اس مضمون میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، بخاری مسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی بات مانی تو اللہ کی بات مانی۔ سمپل بات ہے، اگر آپ کے پاس کسی بڑے آدمی کا کوئی نمائندہ ہے کہ آپ کو فلاں بڑے آدمی نے یہ چٹھی دی ہے، یہ آپ نے چٹھی پھاڑ دی، اب جب وہ آدمی کہے گا کہ تم نے میری بے عزتی کی، تو کہیں کہ نہیں، میں نے تو وہ آدمی جو لایا تھا اس کا خط پھاڑا تھا، کہا وہ میں نے بھیجا تھا، میری دستخط تھی، میرا اسٹمپ تھا، ثبوت تھا کہ میں نے بھیجا ہے، تو تم نے اس کی بے عزتی نہیں کی، میری کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہے تو رسول کو اگر کوئی نہیں مانتا، اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس کو اس کے مقام سے گھٹاتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے عزتی کر رہا ہے۔ اور رسول کی بات مان رہا ہے تو اللہ کی بات مان رہا ہے۔ سمپل ہے، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بخاری میں ہے کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابى، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ پوچھا گیا قالوا یا رسول اللہ ومن یابى، اللہ کے رسول بتائیے کہ انکار کرنے والا کون ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، اور جب انکار کیا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جنت میں داخلے کی ضمانت ہے قرآن اور حدیث کی ان دلیلوں سے۔ ایک لمبی روایت بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، آپ سوئے ہوئے تھے، کچھ فرشتے آپ کے پاس آئے، ان میں سے بعض نے کہا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، بعض نے کہا کہ آنکھ تو سوئی بھی ہے لیکن دل جاگ رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آنکھ سوئی بھی لیکن دل جاگ رہا ہے۔ لوگوں نے تو دوسروں نے کہا ان لصاحبکم ھذا مثلا، تمہارے اس ساتھی، صاحب یعنی رسول کو کہہ رہے ہیں، اس ساتھی کی ایک مثال ہے تو تم ان کے لیے ایک مثال بیان کرو۔ تو بعض نے کہا کہ نہیں، آنکھ تو یہ سوئے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، تو کہا دوسرے نے جواب دیا نہیں، آنکھ تو سوئی بھی ہے لیکن دل جاگ رہا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس میں دعوت رکھی، مأدبہ فیہا وجعل فیہا مأدبہ، اس میں دعوت رکھی، دسترخوان وغیرہ بچھا کے لوگوں کو بلایا، وبعث داعیا، اور بلانے والے کو بھیجا۔ چنانچہ اب بلانے والے کو کی پکار کا جواب دے کر جو اس دعوت میں آ گیا، گھر میں داخل ہو گیا اور اس نے اس دسترخوان سے دعوت سے کھا لیا، ہاں، جو شخص اس داعی کو، بلانے والے کی پکار کا جواب دے رہا ہے، وہ گھر میں بھی داخل ہوگا اور اس کے لذت سے، دعوت سے گویا بہرور بھی ہوگا، اس کو حاصل کرے گا، کھانا کھائے گا۔ اور اس کے برخلاف جس نے داعی کو، بلانے والے کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا، نہ اس دعوت سے، اس دسترخوان سے کھا سکے گا۔ اب انہوں نے کہا دوسرے فرشتوں نے کہ اس کی تعبیر کرو، اس کی تشریح کرو کہ اس مثال کا مطلب کیا ہے تاکہ اسے سمجھا جا سکے۔ تو بعض نے کہا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، آنکھ سوئی ہوئی ہے، اور دل کی ہر بات دہرایا گیا ہے کہ تمہاری یہ بات سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں، تو کہا نہیں، دل جاگ رہا ہے، آنکھ سو رہی ہے۔ چنانچہ اس مثال کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو گھر بنایا وہ جنت ہے، گھر بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، گھر جنت ہے، ہاں، والداعی، گھر جنت ہے، والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور داعی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بلانے گئے ہیں لوگوں کو۔ فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔
اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے سے جو شخص آپ کی پکار پر لبیک کہہ رہا ہے وہ جنت میں جائے گا اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد فرق بین الناس، لوگوں میں تفریق کر دی. آپ معیار ہیں، جو آپ کو مانے گا جنتی، جو نہیں مانے گا جہنمی. لوگوں میں تفریق کر دی آپ نے. ہاں، یہ شیخ نے کہا حدیث کو نقل کر کے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال بیان کی. چنانچہ اللہ نے جنت بنائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا راستہ پر مقرر کر دیا. ہاں، آپ کو داعی کے طور پر بھیجا، اور پھر جس نے آپ کی بات کو مانا، آپ کی سنت کی اتباع کی، وہ جنت میں داخل ہوگا. جس نے اور اس کی جنت کی نعمتوں سے کھائے گا پیے گا، اس سے لطف اندوز ہوگا. اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب نہیں دیا، آپ کی دعوت کو، تعلیم کو قبول نہیں کیا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور نہ ہی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا. چنانچہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا اور یہ جہنم میں جائے گا. شیخ نے آگے کہا یہ بات تھی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا جنت میں جائے گا، اور ومن عصاہ دخل النار، اور جو آپ کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. پچھلے مضمون سے بھی ظاہر ہے، لیکن ایک آیت یہاں بھی نقل کی کہ یہ اللہ عز و جل کے اس قول میں، سورہ نساء کے اس قول میں وارد ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے حدود سے آگے بڑھ جائے گا، تجاوز کرے گا، تو اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ ہوگا، اور اس کے لیے اس میں رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا. چنانچہ یہاں بالکل صاف ہے کہ اللہ کے ساتھ رسول کی نافرمانی کو بھی جوڑ کر اللہ نے کہا کہ جو ایسا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم کا مستحق قرار پائے گا اور اس میں اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اسی طریقے سے سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ہاں، اور یہ بات گزر چکی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثیں گزر چکی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا جہنم رسید ہوگا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان بھی یاد دلا دوں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. جو لوگ رسول کے حکم کی، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ پکڑے یا دردناک عذاب. یہ آیت پہلے گزر چکی ہے. فتنہ کئی طرح کا ہو سکتا ہے، شرک، دل کا شک شبہ، یا کفر اور نفاق، اور دوسرے قسم کا دنیا کے عذاب کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، شرک کو بھی کہا گیا ہے. تو اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے سے انسان شرک میں پڑ سکتا ہے، گمراہی میں پڑ سکتا ہے، دنیا کے عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے، اور فتنہ اور یصیبہم عذاب الیم، یا دردناک عذاب ان کو پکڑے گا جو آخرت میں ہوگا. آگے شیخ مصنف کی مختصر سی عبارت ہے، پورا کرتے مضمون یہ پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ پیچھے جو کہا کہ تم ہمارے طرف ایک رسول کو بھیجا، جو ان کی مانے گا جنت میں جائے گا، جو نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا. ہماری طرف رسول نے بھیجا، اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. اللہ عز و جل ہمیں یہ بتا رہا ہے اس آیت میں کہ محمد محمدیہ کی طرف ایک رسول کو بھیجا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ان کے اعمال پر شاہد ہیں. اللہ نے یہ فرمایا، جیسا کہ یہ آیت پڑھی، پھر اس کے بعد میرے اس کا اللہ نے کیا فرمایا اس میں کہ ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا، شاہدًا علیکم، جو تم پر گواہ ہے. ایسے ہی کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا. فعصا فرعون رسولا، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی. اللہ کے پیغمبر تھے، بات نہیں مانی، ایمان نہیں لایا. فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اسے بہت سخت گرفت میں جکڑ لیا، پکڑ لیا. چنانچہ تم بھی اپنے رسول کی نافرمانی نہ کرو جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی. چنانچہ اس کے سبب سے تم بھی جہنم میں جاؤ گے اور اپنے لیے دنیا کا عذاب اور آخرت کے عذاب دونوں کو کھینچو گے، دونوں کو مستحق اپنے آپ کو بنا لو گے. بلکہ تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو. یہ بہت عظیم مسئلہ ہے جس کے ذریعے سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے اپنی اس کتاب کا آغاز کیا، اور آگے جو بنیادی 3 مسئلے جو قبر میں پوچھے جانے والے ہیں
ان کے لیے ان مسائل کو تمہید کے طور پر ذکر کیا کہ ہم یہ بات پہلے جان لیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور ہمیں نفع اس زندگی میں نفع اٹھانے کا راستہ کیا ہے. تو ہمیں بتایا گیا کہ منافع حاصل کرنے کا، گھاٹے سے بچنے کا راستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنے میں ہے. تو اب جو شخص ہم میں سے چاہتا ہے خیر ملے، ہدایت ملے، تقویٰ اختیار کرے، تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب اور آپ کا پہلو پکڑ لینا لازم ہے اور آپ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. یہ پہلا مسئلہ ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دوسرے مسئلے کی طرف جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا